الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ابھی ہے 2.5 والوں کا۔ پچھلے سبق میں ہم نے فلاسفی آف ایجوکیشن جو ہماری ورکشاپ ہوئی تھی، فرسٹ ورکشاپ، اس میں فلاسفی آف ایجوکیشن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو آپ کے کورس کنٹینٹس کے اندر ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ تو تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ کو کریٹیکل تھنکنگ کا کروانا چاہ رہا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ کیا چیز ہے۔ ہمارا سبجیکٹ ہے یہ کریٹیکل تھنکنگ۔ تو ہم نے اس کے انشاءاللہ سارے یونٹس پڑھنے ہیں۔ تو ہم آج کا جو فنڈامنٹل کنسیپٹ ہے کریٹیکل تھنکنگ کا، کہ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے، اس کے اوپر میں آج تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے کریٹیکل کو پہلے سمجھنا ہے کہ کریٹیکل کیا چیز ہوتی ہے اور پھر تھنکنگ کیا چیز ہوتی ہے، ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے۔ کریٹیکل جو لفظ ہے، اس کا جو اردو میں معنی ہے وہ تنقیدی ہے، تنقیدی۔ اب ہم اردو میں جو تنقید کا لفظ ہے وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کے ویوز کو، کسی کے آرگومنٹ کو ہم غلط کہہ رہے ہوں تو ہم جو اپنے الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے آرگومنٹس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور اس کے موقف کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اس کے جو جواز ہوتا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم اس کے لیے لفظ تنقید استعمال کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے کریٹیکل اور ایک لفظ ہوتا ہے کریٹیسزم۔ یہ جو ہم کسی کے آرگومنٹس کو غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے بھی بے جائی ہیں، ان کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، تو وہ ہوتا ہے کریٹیسزم، کہ آپ کسی پہ کریٹیسزم کر رہے ہیں۔ یہ ہے کریٹیکل۔ There is a great difference between critical and criticism۔ اب اردو میں تنقید ایک کا مطلب اور ایک مطلب ہے تنقیدی۔ لفظ تو ایک جیسے ہیں لیکن زمین آسمان کا فرق ہے، یہ سمجھے کہ ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ تو ہمارا اس وقت جو کنسرن ہے وہ کریٹیکل سے ہے کہ کریٹیکل کیا چیز ہوتی ہے۔ اب کریٹیکل کو بھی سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں چلتا ہوں آگے تھنکنگ کی طرف، کہ تھنکنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ذرا ایک منٹ کے لیے آپ اپنے ذہن کے اندر یہ تخیل لے کے آئے کہ تھنکنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ واٹ از تھنکنگ؟ سوچ کیا چیز ہے؟ سوچ بیسیکلی ایک انوالنٹیئر ایکشن آف دا مائنڈ۔ والنٹیئر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، اور انوالنٹیئر وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی مرضی نہیں چل رہی ہوتی بلکہ بے ساختہ ہو رہا ہوتا ہے وہ کام، انوالنٹیئر۔ تو آپ کے مائنڈ کا یہ ایک پروسیس ہے تھنکنگ، اور کیسے پروسیس ہے؟ انوالنٹیئر پروسیس ہے۔ انوالنٹیئر پروسیس وہ ہوتا ہے کہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی چل رہا ہو، وہ انوالنٹیئر پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انوالنٹیئر ایکشن ہے جو آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہو تبھی یہ انوالنٹیئر ایکشن چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا ایکسپیرئنس آپ کو بہت اچھی طرح اس وقت ہوتا ہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، کہ آپ کا مقصد نماز پڑھنا ہوتا ہے، آپ کا مقصد اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے، آپ اللہ کے سامنے روبرو اللہ کے سامنے حاضر ہوتے، لیکن یہ جو آپ کے دماغ کے اندر ہے اس وقت کوئی اور سوچ چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایکسپیرئنس آپ کو نماز کے اندر بہت اچھی طرح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایکشن ہے کہ آپ نہ چاہ رہے ہوتے اور یہ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ ایسے ہی بیٹھے ہو تو کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے آپ کے دماغ کے اندر، اور ایک سوچ سے دوسری نکلتی ہے، دوسری سے تیسری نکلتی ہے، اور یوں بندہ پوری دنیا کی سیر کر لیتا ہے اپنی سوچ کے اندر۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مائنڈ کا ایکشن ہے، ہمارے دماغ کا ایکشن ہے، اور یہ ایکشن کب رکتا ہے؟ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ کب رکتا ہے؟ جب رکتا ہے تو آپ سو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت رکتا ہے جب آپ کے اوپر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اور آپ کا جو دماغ ہے اس وقت اس ایکشن کو روکتا ہے، اور جب اس ایکشن کو روکتا ہے تو آپ سو جاتے ہیں۔ تو یہ
آپ خود سے ایکسپیرینس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ جو ہی سٹاپ ہوتی ہے اس وقت آپ سو جاتے ہیں. تو یہ ایک انوالنٹیئر ایکشن میں نے بتایا آپ کو مائنڈ کا. اب یہ ہے تھنکنگ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، یہ تھنکنگ ہے. اب کریٹیکل تھنکنگ کیا چیز ہے کہ آپ کی سوچ چل رہی ہوتی ہے، یہ پروسیس انوالنٹیئر آتا ہے، مائنڈ کا چل رہا ہوتا ہے. پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جس پوائنٹ کے اوپر آپ کا دماغ اس ایکشن کو کوئی ڈائریکشن دیتا ہے، اس کو کنٹرول کر کے کوئی ڈائریکشن دیتا ہے. اب یہاں سے ادھر چلنا ہے. دیکھیں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو بیٹھ کے تو آپ کوئی سوچ رہے ہوتے ہیں، سوچتے ایک سے جو ہی آپ کی نظر گھڑی پہ جاتی ہے تو میں نماز پڑھنی تھی، تو کیوں میں فضول ٹائم ضائع کرنا، اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اس وقت آپ کا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، آپ کا وہ انوالنٹیئر جو ایکشن چل رہا تھا اس کا ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اس وقت اٹھے اور نماز کی طرف آپ کی سوچ چلی گئی. اٹ مینس کہ آپ نے اس انوالنٹیئر ایکشن کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دی آپ کے دماغ میں. اسی طرح آپ بیٹھے ہوتے ہیں، چوک میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا ہے، اپنا سوچ رہا ہے. ادھر سے ایک موٹر سائیکل والا آتا ہے، وہ موٹر سائیکل وہاں پہ کھڑی کر کے اپنے کسی کام میں لے جاتا ہے. اس کے دماغ کے اندر اس سوچ سے فوراً ایک نئی سوچ کریٹ ہوتی ہے، ایک نئی ڈائریکشن اس کو ملتی ہے، کیوں نہ میں یہ موٹر سائیکل جا کے چوری کر کے تو لے جاؤں. وہ چلا گیا. تو یہ مائنس کی طرف گیا اس کا ذہن. پہلے والے بندے کا جو ذہن تھا وہ پازیٹیو ہوا، وہ تعمیری سوچ کی طرف گیا، اس کی سوچ تعمیری ڈائریکشن کی طرف گئی. تو جو بعد والا بندہ ہے اس کی سوچ تخریبی ڈائریکشن کی طرف گئی. تو تخریبی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ کریٹیکل نہیں ہوتی، وہ کریٹیکل کا الٹ ہوتی ہے. تو آپ کی جو تھنکنگ ہے جب اس کا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، جب وہ اس ٹرننگ پوائنٹ سے پازیٹیو سمت کی طرف چلی جائے، پازیٹیو ڈائریکشن اختیار کر لے، آپ کا مائنڈ جب اس کو پازیٹیو ڈائریکشن دے دے آپ کی تھنکنگ کو، جس پوائنٹ کے اوپر آپ کا مائنڈ آپ کے اس انوالنٹیئر ایکشن کو پازیٹیو ڈائریکشن دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کریٹیکل تھنکنگ. آپ کے مائنڈ کی اس انوالنٹیئر ایکشن کی کو پازیٹیو ڈائریکشن مل جانا، مثبت کی طرف آپ کی سوچ چلے جانا، یہ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے. امید ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کا کنسپٹ آپ کو آ گیا ہوگا. مزید کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر ہم نے انشاءاللہ پورا ہمارا سبجیکٹ ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.